خوبصورت اجتماع دور و نزدیک سے آنے والے لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے آرام کو چھوڑ کر یہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کے لیے آئے. اور میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا کہ آپ کا یہاں پر آنا، اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. آپ کا اور میرا کوئی کمال نہیں کہ ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہمارا یہ کمال ہے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ ہمارے اوپر ہمارے رب کا فضل ہے. اگر وہ ہمیں یہ توفیق نہ دیتا، ہمارے اوپر یہ فضل نہ کرتا، نہ جانے یہ گھڑیاں، یہ لمحات اس وقت ہمارے کس گناہ میں گزر رہے ہوتے. یہ وقت، یہ لمحہ شاید ہماری کوئی آنکھ گناہ کر رہی ہوتی، ہمارے کان کوئی گناہ کر رہے ہوتے، ہماری زبان سے کسی کی غیبت، کسی کی چغل خوری ہو رہی ہوتی، ہمارے ہاتھ حرام کے کام میں ناپ تول میں کمی کر رہے ہوتے، ہمارے پاؤں کسی برائی کے اڈے کی طرف جا رہے ہوتے. لیکن اے تاجدار کائنات کے غلاموں، اللہ کا یہ تم پر فضل ہے کہ جتنی دیر یہاں پر بیٹھے ہو، اللہ نے تمہیں ہر گناہ سے محفوظ کر کے بٹھایا ہے. ہر گناہ سے محفوظ کر کے بٹھایا. یہ اس رب کا کرم ہے. اور وہ بھی آج رحمتوں بھری رات، امت مسلمہ پر یہ احسان ہے اللہ کا کہ آج شب برات کی رات عطا کی ہے. علماء تشریف فرمائیں، روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ کے ذکر والے بندے اس کی یاد میں کہیں جمع ہو کر بیٹھتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، تو رب کائنات فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے. میرے فرشتوں زمین پہ چلے جاؤ، پھیل جاؤ، دیکھو کہاں کہاں میرے ذکر والے کٹھے ہیں. فرشتے زمین پہ اترتے، آ کر دیکھتے جہاں پر اللہ کے ذکر والے بندے کٹھے تھے. آج جا کر دیکھا جامعہ غوثیہ مہریہ رضویہ میں، آج ذوالفقار حیدری کی صدارت میں اس شاکان مصطفیٰ الہی تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے، تیرے محبوب کی آل کا ذکر کر رہے تھے، تیرے محبوب کے صحابہ کا ذکر کر رہے تھے. وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، عرض کرتے مولا آج فتح جنگ کی سرزمین میں، فلاں مسجد میں، فلاں مدرسے میں لوگ اکٹھے ہو کر تیرا ذکر کر رہے تھے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو اس محفل میں آیا تھا، میرے ذکر کی، میرے محبوب کی محفل میں آیا تھا، سنو میں نے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں مالک کچھ لوگ تو نیت اور ارادہ لے کر آئے تھے، نیت اور ارادہ کر کے آئے تھے. آج ہم اس تاریخ کو جائیں گے، وہاں پر ذکر کی محفل سجے گی، بیٹھے گی. مالک کچھ ایسے بھی تھے جو نیت اور ارادہ کر کے نہیں آئے. کوئی گلی سے گزر رہا تھا، کانوں میں آواز پڑ گئی، اندر آ گیا. کوئی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آ گیا، رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے میرے فرشتہ جو
خانقاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی رات ہے. اور اس رات میں دیکھیں آج یہ اپنے سروں پہ دستاریں سجائے بیٹھے ہیں. آج ہر شخص جو ان سے ریلیٹڈ ہے یا کوئی بھی مسلمان مشرق اور مغرب اور شمال جنوب میں بسنے والا جب دیکھے گا یہ 10-10 سال کے بچے 12-12 سال کے بچے یہ 15-15 سال کے بچے ہیں الحم سے لے کر والناس تک پورا قرآن سینے میں محفوظ رکھنے والے ہیں. ہر بندہ خوش ہر بندہ نازا ہے. یہ کس کا اعزاز ہے؟ یہ کس کے سبب سے کس کے وسیلے سے ملا؟ تاجدار کائنات کی بدولت حضور کے صدقے سے. پہلی امتوں میں بہت پرانی بات ہے اخبار میں یہ بات آئی تھی اس وقت. آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے اخبار بہت کم لوگ پڑھتے ہیں. تو اس میں آیا تھا کہ باہر کسی یورپ کے ملک میں ایک پادری تھا. وہ پادری کو جب اپنی کتاب سے کوئی حوالہ ضرورت پڑا تو اس نے کتاب کو منگوایا. کتاب منگوا کر کھول کر پڑھ کر لوگوں کو بتاتا. یاد نہیں ہے ایک سطر بھی یاد نہیں. ہمارے علماء نے کہا اس وقت اے دنیا والا سنو ادھر ایک پادری ہے ایک سطر بھی کتاب کی یاد نہیں کر سکتا. یہ اعجاز ہے مصطفیٰ کا امت مسلمہ کا کہ مصطفیٰ کی امت کا 10-10 سال کا بچہ بھی پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. یہ وہی قرآن تھا اللہ نے پہاڑوں پہ نازل کرنا چاہا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ ہے نا اس قرآن کا محافظ حفاظت کرنے والا. اگر قرآن کی توہین کرنا چاہتے ہو قرآن کو جلانا چاہتے ہو کس کو جلاؤ گے؟ کون کتنی کتابوں کو جلاؤ گے؟ یہاں تو مسلمانوں کے سینوں میں پورا قرآن محفوظ ہے. سینوں میں اللہ نے اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرنا چاہا پہاڑوں نے انکار کر دیا. اس کا بوجھ اٹھانے سے مالک اس کا بوجھ اٹھا نہیں سکتے. آقا نے کہا اے قرآن اپنا سارا وزن اپنا سارا بوجھ محمد کی چھاتی پہ اتار دے. اپنا سارا بوجھ اپنا سارا شکل محمد کی چھاتی پہ اتار دے اور میری امت پہ اتنا ہلکا ہو جا کہ میری امت کے 10-10 سال کے بچے بھی تجھے حفظ کرنے لگ جائے. 10-10 سال کے بچے بھی تجھے یاد کرنے لگ جائے. تو یہ کس وجہ سے ملا؟ حضور کی وجہ سے ملا. آج امت مار کھا رہی ہے 1 ارب سے زیادہ ہونے کے باوجود مسلمان مار کھاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا. قرآن کہتا ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی تر اور خوش ہے اس کائنات میں ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو. اور صحابہ تو کیا کرتے تھے؟ ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آتا ہے. آپ فرماتے تھے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہتے تھے اے حضور کے غلاموں سنو اگر میرے اونٹ کی رسی نکیل جو ہے میرے اونٹ جنگلوں میں چل رہے ہو اور میرے اونٹوں کی رسی اگر جنگل میں گم جائے میں اسے جا کر وہاں تلاش نہیں کرتا.
صحابہ نے پوچھ لیا عبداللہ ابن عباس کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں اگر اونٹوں کی رسی جنگل میں گم جائے جا کے تلاش نہیں کرتا، گھر آ جاتا ہوں اور گھر آ کر محمد کے قرآن کھول کر اس کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں. اللہ کی عزت کی قسم ہے قرآن مجھے بتا دیتا ہے عبداللہ تیرے اونٹ کی رسی فلاں جھاڑی کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے. سبحان اللہ. تیرے اونٹ کی رسی فلاں جھاڑی کے ساتھ. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں آج ناول پڑھنے والوں، آج شیکسپیئر پڑھنے والوں، آج ڈاکٹر اور سائنسدان بننے والوں، لائر بننے والوں، خدا کی عزت کی قسم ہے تم ان قرآن پڑھنے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. قرآن پڑھنے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انہیں عزتیں میں نے نہیں دی ہیں، انہیں عزتیں اللہ اور اللہ کے محبوب نے دی ہے. عزتیں اللہ کی بارگاہ سے دی ہے. میں کہتا ہوں ایک بندہ لاکھوں روپیہ لگا کر اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنا لیتا ہے، ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنا لیتا ہے. آنکھیں ہر کسی کی بات ہونی ہے، مرنا ہر کسی نے ہے. اب ڈگری لے جائے ڈاکٹر بھی، چاہے آکسفورڈ سے پڑھے، کسی یونیورسٹی سے پڑھے، وہ ڈگری اٹھا کر باپ کی قبر پہ لے جائے کچھ نہیں ملے گا. حافظ قرآن بسم اللہ پڑھے، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پڑھے گا، اللہ اس کے باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گی. سرکار فرماتی ہے 4 لوگوں میں سے بننا، 5ویں نہ بننا. 4 لوگوں میں سے بننا، 5ویں نہ بننا. نمبر 1 عالم بننا، نمبر 2 متعلمن علم حاصل کرنے والے پڑھنے والے بننا. تیسرا اگر پہلا عالم بھی نہ بن سکو، طالب علم بھی نہ بن سکو، تو جہاں عالم بول رہا ہو وہاں جا کر عالم کو سننے والے بن جانا. پھر سرکار فرماتے ہیں اگر یہ بھی نہ کر سکو، آؤ محب بن. اگر سن بھی نہ سکو، جہاں پر عالم رہتا ہو اس سے محبت کرنے والے بن جانا. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم عالم سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہم نے کیا سٹیٹس دیا ہے عالم کو، کون سا معیار دیا ہے اپنے عالم کو. عالم اس دنیا میں آنے سے لے کر قبر کی منزلوں تک ہمارے ساتھ ہے. ہماری عزتیں، ہمارا وقار، ہماری بلندیاں، کیا ہم کسی عالم کو دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ بتائیں مجھے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں. عالم تو اگر ماڑا موٹا ہو نا تو محنت کر کے موٹر سائیکل لے لے، پھر بھی ہمارے پیٹ میں درد اٹھتے موٹر سائیکل کیسے آ گیا. اور وہ محنت کر کے اگر کوئی گاڑی لے لے ہمیں یہ ہضم نہیں، وہ ہمارا عالم گاڑی آ گئی اس کے بعد ہم دیکھنے کے لیے تیار نہیں. لیکن اس کی بجائے اگر گلی کا کوئی مشکندہ، کوئی جوانی، جوئے کرانے والا، کوئی بدماش، کوئی ڈکیت چھوٹی گاڑی سے بڑی لے گا نا تو خوش ہوں گے. اور فلاں وہ گاڑی اسے کہیں گے اور اونچی بڑی گاڑی لے. لیکن عالم دین کو یہ سٹیٹس دینے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. مرنا نہیں، آنکھیں بند نہیں ہونی. یہ تو انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کے مسلح کی بھی وارث ہے، انبیاء کی سیاستوں کے بھی وارث ہیں. بے شک بے شک بے شک. اور مسلح پہ کھڑا کر دیتا
اپنی نمازوں کا امام عالم کو بنا دیتا ہے، اپنے نکاحوں کا نکاح عالم کو بنا دیتا ہے، اپنے جنازوں کا امام عالم کو بنا دیتا ہے، سارے حق دیتا ہے، ایک ووٹ لینے کا حق عالم کو نہیں دیتا، ووٹ نہیں دیتا۔ علامہ صاحب آپ کا کیا کہا؟ آج کل تو لوگوں نے پکڑا کہ مودیوں کا سیاست سے کیا کہا؟ میں نے کہا اس نے ویل چیئر پہ بیٹھ کے بتا دیا ہے، کیا بات ہے، اس نے بتایا کہ سیاست کیسے کی جاتی ہے، بے شک بے شک، گنڈے بدماشوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس مدے کلندر نے بتایا ہے ہم سیاست کرنے والے ہیں، پر نبی کی ناموس اور ختم نبوت پر کوئی سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، آج کہتا ہے میں 72 سال کا ہوں، مجھے جیل میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، میں نے کہا ظالم اپنا وقت یاد کر، تو 72 سال کا ہے، تو نے 90 سالہ ہمارے بزرگوں کو جیل کی اندھیری کوٹھریوں میں گھسیٹا ہے، ان کے جنازے جیلوں سے نکلے ہیں، پر خدا کی عزت کی قسم ہے ڈرے نہیں ہیں، بے شک بے شک بے شک بے شک ڈرے نہیں ہیں، بے شک، ان کے پاؤں تک ملائے نہیں۔ میں نے کہا ادھر تو 2 دن جیل نہیں گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لوگوں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں تھا، اس لیے کمال ہمارا نہیں تھا کہ گولڈے کا تاجدار بتا گیا تھا، جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت میں محمد عربی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ یوسف سلطانی صاحب 90 سالہ بزرگ ہمارے، جنازہ جیل سے نکلا، شہادت ہوئی، اس کا جواب دیکھو، کون ہے اس کا جواب دے؟ اور ہم یہ کہتے ہیں ہم مسلح بھی سنبھالیں گے اور سیاست کے میدان میں بھی آئیں گے، ہم تم سے اس بات کا بدلہ لیں گے، ووٹ کی طاقت سے لیں گے، ختم نبوت اور نبوت رسالت پر پہرے داری کریں گے، اس لیے کہ ہر بات پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، ختم نبوت پہ کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے سبق کسی 2 نمبر پیر سے نہیں پڑھا، اس قوم نے، اور یہ صرف ملک پاکستان کی بات نہیں کرتا، مشرق مغرب شمال جنوب پوری دنیا میں انہوں نے جو سبق پڑھا ہے، مرید کے نذرانوں پہ نظر رکھ کے نہیں پڑھا، انہوں نے مداریوں سے سبق نہیں پڑھا، 2 نمبر مفتیوں سے سبق نہیں پڑھا، 2 نمبر مفسروں سے سبق نہیں پڑھا، انہوں نے حضور کے غلام خادم حسین رضوی سے سبق پڑھا ہے۔ زندہ باد ختم نبوت، زندہ باد ختم نبوت، زندہ باد ختم نبوت، زندہ باد حیدری، کیا بات کیا بات کیا بات، لالو زور، لالو زور کہ لبیک یا رسول اللہ دے نعرے نہیں لگ رہے، قیامت تک اسی طرح تم پٹک پٹک
اپنے لیے نہیں لگایا. اس مرد کلندر نے جو حضور کے عشق، حضور کی محبت اور حضور کی محبت کے چراغ جو ان کے سینوں میں روشن کیے ہیں. یہ علماء تشریف فرما ہے. آپ لوگ بھی جو بزرگ ہیں، دنیا آپ نے دیکھی اور گزاری ہے. پہلے بھی کبھی دیکھا تھا کہ 4 سال کا بچہ ہے، وہ بھی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہا ہے. وہ بھی من سب نبی فاتلو ہو کے نعرے لگا رہا ہے. میں نے کہا ظالمو، اپنی سیاست کے لیے حضور کے گستاخوں کا بھی راستہ کھلا چھوڑنا چاہتے ہو؟ یہ تمہاری خام خیالی ہے. اس نے اس قوم کو بتایا ہے کہ حضور کی محبت کیا اس نبی کے لیے جو اس دنیا میں آیا. اے امتی، تجھے مصطفیٰ نہیں بھولا. معراج کی رات اپنے رب کی بارگاہ میں گیا، تجھے نہیں بھولا. قبر میں گیا، تجھے نہیں بھولا. تو اللہ کے محبوب کو کیسے بھول سکتا ہے؟ تو کیسے حضور کو بھول سکتا ہے؟ محبت انہوں نے سکھائی. پھر محبت کیسے کرنی ہے، کیسے انداز بتایا. اور نیکی چھوڑو، ہمارا کام ہے نمازیں پڑھنا، ہمارا کام ہے صرف روزے رکھنا، نیک کام کرنا، باقی باتوں میں چھوڑے. اسے کہا نا حضور کی زیارت ایسی نہیں ہوتی. بتایا کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی، حضور سے وفا اس طرح کر، محمد سے پیار اس طرح کر کہ مرنا ہر بندے نے. یار کسی نے ناچ ناچ کر عمران خان کو خوش کر کے مرنا ہے. بے شک، بے شک، اس کو خوش کر کے مرنا ہے. اور کسی نے لبیک یا رسول اللہ کی صدا لگا کر مرنا ہے. یہ تو اپنے اپنے مقدر، اپنے اپنے نصیب اور اپنے اپنے سودے کی بات ہے. اپنے اپنے سودے کی بات ہے. کہا حضور کی امتی پیارے مصطفیٰ سے اس طرح وفا کر کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی جو میرا فقیر آیا ہے. روزے سے آواز آئے اور میرا فقیر آیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے ماں بہنوں بیٹیوں کو نہ جا کر مصطفیٰ سے وفا نہیں کی جا سکتی ہے. وفا اس کو کہتے ہیں. یہ جب ہزارے میں ہمارے ایک بھائی کو گولی لگی نا، گولی شہید ہوا، گولی لگی ماں کے رختے جگر کو، اور جب اس کے پاس پیغام گیا کہ تیرا بیٹا تو شہید ہو گیا لیکن اس کے لیے پوسٹ مارٹم کروانا چاہتے ہیں. اس نے امیر المجاہدین قبلہ علامہ حافظ صاحب حسین رضوی کو پیغام دیا، یہ تو ایک بیٹا پوسٹ مارٹم کرنا چاہتے ہو، اگر میرے بیٹے کی پوتی پوتی بھی کر دو تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں. اس لیے کہ کسی سیاسی کے لیے جان نہیں دے رہا، جان ذات مصطفیٰ کے لیے دے رہا ہے. جان ذات مصطفیٰ کے لیے دے رہا ہے. اور جو حضور پہ قربان ہوتی ہے، وہ کسی نے کہا نا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی.
نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک نہ کٹ مروں شاہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. قبلہ بابا جی یہ اکثر سنایا کرتے تھے. حضرت زیاد بن سکن حضور کے غلام ہیں. جنگ احد میں آپ کو زخم لگے، زخموں سے چور چور ہو گئے، اور پھر سرکار کو عالم کو جب پتہ لگا نا آخری سانسیں چل رہی تھی، توجہ آخری سانسیں نکلے، آقا نے فرمایا میرے غلام کو اٹھا کر میرے پاس لے جاؤ. زیاد حضرت ہے زیاد بن سکن کو اٹھا کر آقا کے قدموں میں لے آئے. حضرت زیاد نے اپنا سر آقا کے قدموں میں رکھا. آقا نے کہا زیاد تیرا آخری لمحہ ہے، آخری تیری سانسیں ہیں، تیری کوئی خواہش ہو مجھے بتا دو، تیری کون سی خواہش ہے؟ حضرت زیاد نے اپنی آنکھیں چہرے مصطفیٰ کی طرف کی اور کہنے لگے منم بہوی تمنا کہ بوقت جان سپردن برخے دیدہ باشم تو درون دیدہ باشی. حضور میری آخری خواہش اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے؟ میری سانس نکلے، آپ کی نگاہیں مجھے دیکھے، میری نگاہیں چہرے مصطفیٰ پہ پڑ جائے. آخری میری سانس اب نکل رہی ہو، آقا آپ کی نظریں مجھے دیکھے اور میری نگاہیں چہرے مصطفیٰ پہ ہو جائے. یہ کن کو ملتا ہے جو یہ کہتے ہیں ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑا ہم نہیں نکلے؟ ریکارڈ پہ موجود ہے، میں پچھلے دنوں سن رہا تھا، بندہ کہتا ہے ختم نبوت پہ حملہ ہوا نہیں نکلے، ملک پر معاشیت میں ڈاکہ ڈالا ہم نہیں نکلے، لیکن خان ہماری ریڈ لائن ہے. میں نے پہلے کہا یہ تو اپنے اپنے سودے کی بات ہے. تمہارے لیے خان ریڈ لائن ہے، ہمارے لیے خاتم النبیین ریڈ لائن ہے. اس بارے میں ہم کسی کی نہیں سنتے. حضور کی ناموس اور ختم نبوت کے لیے علامہ امیر المجاہدین جو کام کر گئے، خدا کی قسم قیامت کی صبح تک اس طرف ہم کسی کو دیکھنے نہیں دیں گے. بے شک بے شک دیکھنے نہیں دیں گے. کیوں؟ نہ کسی اور کو چاہا، نہ کہیں اور دھیان گیا، سبحان اپنے سرکار کی عزت پہ وہ قربان گیا اور دیکھے ایمان کے تحفظ کا وہ سامان گیا. خاتم حسین رضوی کرتا ہوا یہ اعلان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. آپ کے بھائی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سب نبیہ سب نبیہ جب تک سورج چاند رہے گا بڑ مست ملنگ روانگے، بڑ مست ملنگ روانگے. رضوی دے سکرہ. یہ محبتیں، یہ جذبے اللہ سلامت رکھے. اور نیک ماں کے بچے ہی ایسے کرتے ہیں. بندہ گناہگار ہو، اور قبلہ کا یہ فرمان کہ گناہگار کی معافی ہو جاتی ہے، نبی کے غدار کی معافی نہیں ہوتی. بے شک بے شک. گناہگار کی معافی ہو جاتی ہے، نبی کے غدار کی معافی. غدار کی معافی نہیں ہوتی. میں نے کہا وہ تو اپنے لیڈر کے لیے جان دینے کی بات کرتا ہے، تو رسول اللہ کی ناموس اور ختم نبوت کے لیے بات کرے تو کہتا ہے یہ مذہبی کارڈ لے آئے ہیں. خدا کی قسم ساری سلطنتیں ختم ہوتی ہیں، ختم ہو جائے، حضور کی ناموس اور ختم نبوت پر
کسی کتے کو بھونکنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. بے شک. یہ سلسلہ تو چلا آ رہا ہے. ہم کہتے ہیں غازی علم الدین جیسی شہید جیسی پیدا کرنے والی مائیں ابھی موجود ہے. غازی ملک ممتاز حسین قادری کو پیدا کرنے والی مائیں ابھی وہ مائیں ابھی موجود ہے جو بچوں کو لوری دیتے ہوئے جب گود میں اٹھاتی ہے تو صدائیں لبیک یا رسول اللہ کی لگتی ہے. حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتی ہے. وہ مائیں موجود ہے. اوروں کی ہوگی نچڑا عمران خان تے سب نچڑا. میں کہتا ہوں تو کیسا بیٹا ہے, تو کیسا بھائی ہے, تو کیسا باپ ہے. تیری موجودگی میں تیرے ہوتے ہوئے تیری بیٹی غیروں کے آگے ناچتی ہے, تیری بہن ناچتی ہے, تیری غیرت کہاں جاتی ہے. تو نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے, اس محمد کا کلمہ پڑھا ہے, وہ تو دشمن کی بیٹی کا ننگا سر بھی نہیں دے سکتا ہے. دشمن کی بیٹی کا ننگا سر نہیں دیکھ سکتا. اپنی امت کی بیٹیاں ناچے, حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. ایسے تبدیلی نہیں آتی. یہ ریاست مدینہ نہیں ہے. آج سوشل میڈیا کھول کے پڑھ لیں. ریاست مدینہ میں تو کوئی اگر عراق سے عورت چلے بسرے سے چلے مدینے تک پہنچ جائے کوئی آدمی آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتا ہے. اب اس کو سپورٹ کرنے والے, اس کو ووٹ دینے والے, حضور کے حدیث ہے نا, آقا فرماتے ہیں المرء مع من احب. دنیا میں جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے حشر میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ علماء بیٹھے ہیں, سادات بیٹھے, یہ مسجد ہے. اس مسجد میں آپ کی موجودگی میں اپنا اعلان کر رہا ہوں یا اللہ جب حشر کا دن ہو خادم رضوی آگے آگے ہو, میں اس کے پیچھے پیچھے ہوں. سبحان اللہ. خادم رضوی آگے آگے ہو, میں اس کے پیچھے ہوں. میں نے کہا تو نے 40 سالہ کوئی 50 سالہ کسی کی رفاقت نور لیگ کے ساتھ, کسی کی پی ٹی آئی کے ساتھ, کسی کی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. تم بھی دعا کرو ہاتھ اٹھا کر. آج چلے جانا آپ برکت راتے, گھر والوں کو بٹھا کر, اپنے خاندان کو بٹھا کر اکٹھا کر لینا. کہنا یارو 40 سال ہو گئے, 50 سال ہو گئے, 30 ہو گئے, 20 سال ہو گئے, جان بھی لگائی, مال بھی لگایا. کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر, کوئی نون لیگ کا, کوئی پیپلز پارٹی کا, یہ تو دنیا میں ہم نے ساتھ دیا. آؤ قبر و حشر کی دعا کرتے یا اللہ ہمارا ساتھ عمران کے ساتھ ہو جائے, ہمارا زرداری کے ساتھ ہو جائے, ہمارا نواز شریف کے ساتھ ہو جائے. اگر دل مانے دعا کر لینا, اگر دل نہ مانے تو جان لینا حق اور سچ خادم حسین رضوی کا نام ہے. حق اور سچ خادم حسین رضوی کا نام ہے. اللہ. یارو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہو, بتاؤ گنبد خضرا کے بقی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہوتے؟ آقا سن رہے ہوتے ہیں یا نہیں سن رہے؟ سن رہے ہوتے ہیں. اور میں یہ کیا کہا کرتا ہوں, وہ اوروں کا نبی ہوگا جسے دیوار کے پیچھے کوئی علم نہیں. وہ اوروں کا نبی ہوگا جو مر کے مٹی میں مل گیا ہوگا. وہ اوروں کا نبی ہوگا جسے دیوار کے پیچھے کہیں نہیں. ہم نے اس محمد کا کلمہ پڑھا جو کہتا ہے انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علیہ. میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں, ابھی اس دنیا میں نہیں آیا, دنیا میں آنے سے پہلے جو پتھر مجھ محمد پہ درود سلام پڑھتا تھا, میں محمد آج بھی اسے جانتا اور پہچانتا ہوں.
جو پتھروں کا جاننے والا ہو سلام پڑھے. امتی تو محبت سے لبیک یا رسول اللہ کہے, نبی تجھے کیوں نہیں جانتا پہچانتا. آخری بات کرنے لگا, جو نبی تیرے درود و سلام کو بھی سنے, تو اس کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے, جھولی پھیلائے, مدینے والا تیری جھولی بھی بھرے. اور ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے. نبی آخر الزمان کہتے ہیں, امتی میں محمد تو تیرے دل کا حال بھی جاننے والا ہوں, دل کا حال بھی جاننے والا ہوں. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے. میں کہتا ہوں تیرے درود و سلام کا سنے, لیکن ووٹ ڈالتے وقت نبی نہیں دیکھتا. ووٹ دیتے وقت نبی دیکھتے ہی نہیں دیکھتے. خدا کی قسم مدینے والا دیکھ رہا ہوتا ہے, یہ میرے غداروں کے ساتھ کھڑا ہے یا فیض آباد کے وفاداروں کے ساتھ کھڑا ہے. اس لیے سنے, اللہ نے ہمیں وہ عقیدہ عطا کیا ہے, وہ سچا اور سچا عقیدہ عطا کیا ہے کہ ہم حضور کی آل کے بھی نوکر ہیں, حضور کے صحابہ کے بھی نوکر ہیں. وہ شیخ کمل غازی علماء بیان کر چکے, وہ صرف جانا نہیں چاہتا. آل کی غلامی کے آگے بھی سر نیچے ہے, اور حضور کے صحابہ کے آگے بھی سر نیچے ہے. ہم نے آل کی وجہ سے مصطفیٰ کو نہیں مانا. یہ میرا جملہ یاد رکھنا, ہم نے آل کی وجہ سے مصطفیٰ کو نہیں مانا. ہم نے صحابہ کی وجہ سے محمد کو نہیں مانا. ہم نے نبی کی وجہ سے انصاروں کو مانا ہے. ہم نے حضور کی وجہ سے مانا ہے, آل کو بھی مانا ہے. ابو بکر سے لے کر امیر معاویہ تک سارے صحابہ کو مانا ہے. کس وجہ سے؟ حضور کی نسبت کی وجہ سے. اس لیے میں آج ان طلباء سے خصوصاً مخاطب ہوں, یاد رکھنا, حضور کی نسبتوں کا خیال رکھنا. جس شہر کی نسبت میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہو گئی, مصطفیٰ کے شہر کا تو میرے کانٹا بھی مل جائے, سنی حنفی بریلوی ہو, سنی حنفی ہو بریلوی, اور وہ عقیدہ وہ مسلک جو بریلی کا تاجدار دے گیا ہے کہ جب حضور کے شہر میں پہنچتا ہے اور کانٹا اس کے پاؤں میں چبھتا ہے احمد رضا کے, شہر مدینہ کا کانٹا احمد رضا کے پاؤں میں چبھے, بیٹھے اس کانٹے کو نکالے, چومے سینے سے لگائے, پھر کہے اے خار صحرائے نبی, خار کانٹا, اے خار صحرائے نبی, اور پاؤں سے کیا رشتہ تیرا, آپ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. میں نے کہا ہم تو اس احمد رضا کے ماننے والے. آج کل بہت ساروں کو تکلیف ہے احمد رضا سے, بہت ساروں کو ہے, پر الحمدللہ ہم ڈوز دینے کے لیے ہر جگہ موجود رہتے ہیں. ہم احمد رضا کے ترانے اور نغمے اس لیے گاتے ہیں, احمد رضا سے پیار اس لیے کرتے ہیں, اس نے بتایا جو کچھ بھی ملا ہے وہ تیرے مصطفیٰ سے ملا ہے. تاجدار ختم نبوت, عشق محبت, عشق محبت, علم و حکمت, غیرت و عظمت, غیرت و عظمت. اور ہم اسی عقیدے پہ ہیں جو گولنے کا تاجدار مہدی بیان کر گیا ہے, جو
میسوں کو نہیں مانتے, ہم انہی کو مانتے ہیں جو نسبت مصطفیٰ کا حیا کرتے ہیں. لہذا آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ بھی دیکھا کریں, آپ کے سامنے ہے, اور میں سن کر حیران ہوا ہوں, حیران کہ 250 طلباء یہاں پر موجود ہیں. 250 طلباء, اس کو معمولی مت سمجھے. بڑے بڑے مرکز ہیں, بڑے بڑے مرکز, کنالوں کے حساب سے جگہ ہے. خدا کی قسم 100 بھی طالب علم نہیں ہے, میں جانتا ہوں, لیکن اے صدر جنگ والوں, اللہ نے تمہیں یہ سعادت عطا کی ہے, تم ان کے مہمان بنے ہو, اور یہ سودا گھاٹے کا سودا نہیں ہے. جس نے دین کے ساتھ وفا کی ہے, حقیقت میں مصطفیٰ کے ساتھ وفا کی ہے. جس نے قرآن کے ساتھ وفا کی ہے, حقیقت میں مصطفیٰ کے ساتھ وفا کی ہے. جس نے ان آخذوں عالموں سے وفا کی ہے, حقیقت میں مصطفیٰ سے وفا کی ہے. تمہارا 1 روپیہ دیا ہوا رائے گا نہیں جاتا, 1 روپیہ دیا ہوا رائے گا نہیں جائے گا. اسے رب ذوالجلال اپنی بارگاہ پہ قبول کرتا ہے. اور مسند امام احمد میں نے حدیث بات پڑھی کہ عشر کا دن ہے, ایک بندہ اپنے گناہوں کے سبب سے, اس کے اعمال کی وجہ سے جہنم کا عادل ہو گیا. فرشتے پکڑ کر لے کر جہنم میں جا رہے ہیں. وہ یوں نگاہ پیچھے میدان کی طرف کرتا ہے, ادھر ایک عالم دین کھڑا ہوتا ہے, اس کی نگاہ اس جہنمی پر پڑتی ہے, جہنمی کی عالم پہ پڑتی ہے. عالم پر کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اے باری الہ, یہ بندہ کدھر جا رہا ہے, کون ہے, کہاں جا رہا ہے؟ آواز آتی ہے اپنے اعمال کے سبب سے جہنم میں جا رہا ہے. وہ عالم پر کہتے ہیں مولا, اس بندے نے دنیا میں رہتے ہوئے مجھے 1 گلاس پانی پلایا تھا. رب فرشتوں کو حکم کرتا ہے, میرے فرشتوں, اس نے میرے دین کے عالم سے پیار کیا, خیال کیا, اب اسے جہنم میں نہیں سیدھے جنت میں لے جا. اس لیے اپنی حلال کی روزی میں سے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, میں بتانا چاہتا ہوں, ان پہ خرچ کیا ہوا, مدارس پہ خرچ کیا ہوا مال کبھی رائے گا نہیں جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. آج کی اس رات میں خصوص بالخصوص ہمارے محافظے آل سنت مجاہدے ناموس رسالت و ختم نبوت حضرت علامہ مولانا مخدوم ذوالفقار حیدری صاحب دامت برکاتہم العالیہ, ان کی صحت کے لیے دعا فرمائے, دراز عمر بالخیر کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ آل سنت پہ قائم و دائم فرمائے. اس ادارے کو اللہ تعالیٰ مزید ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. اور خصوص بالخصوص میں آج سن کر صاحبزادہ طاہر کو سن کر بڑی خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کا جانشین بنائے. جملہ آپ کے معاونین نامے درمے قدمے سخنے جس طریقے سے جو لوگ یہاں حصہ لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا